أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ إنا أعطيناك الكوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کثرت ذریت عطا فرمائی ہے، کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں اس پہ چند باتیں کی تھیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کہ کسی کی بھی نسل چلتی ہو مگر اتنی کثرت کسی کی بھی نسل میں نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل میں عرض تھوڑا کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی یہ تفسیر کہاں سے آئی۔ تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انما نزلت ردن علی من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد۔ یہ جو سورہ ہے سورہ کوثر، یہ آس بن وائل نے جو تانا دیا تھا کہ آپ لا ولد ہیں، آپ منقطع النسل ہیں سرکار کو، کیونکہ تینوں بیٹے انتقال فرما گئے تھے، تو آس بن وائل نے یہ تانا دیا تھا کہ آپ تو منقطع النسل ہو گئے، آپ کی تو نسل کٹ گئی۔ تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس تانے کے جواب میں نازل ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کس طرح کثرت ہوئی آپ کے اولادوں کی، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فنظر کم قتل من اہل البیت۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 7 ائمہ ایسے ہوئے، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا۔ ان حالات سے ائمہ اہل بیت اطہر گزرے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ادھر 72 آپ دیکھیں کربلا میں سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہیں بچ رہا ہے، اور کوئی نہیں بچ رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں پہ ایک نقطہ سمجھا دوں آپ کو، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتا ہے قدرت، دونوں میں فرق سمجھ لیں آپ۔ ایک ہے عادت اور ایک ہے قدرت۔ جیسے ہر بچہ پیدا ہونے والا ماں باپ سے ہی پیدا ہوگا، یہ کیا ہے؟ عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ ہے قدرت، ٹھیک ہے۔ تو ایک عادت ہوتی ہے اور ایک قدرت ہوتی ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیں کہ امام حضرت علی اکبر جا رہے ہیں تو یہ عادت ہے کہ نہیں، آپ گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ گئے، شہید ہو گئے۔ دیگر ائمہ اہل بیت اطہار اور فرد اہل بیت اطہار گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ عادت تھی کہ جو جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ مگر جب امام زین العابدین کی باری آئی اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ، تم کو باقی رہنا ہے، اور تمہیں جو ہے یہ حفاظت کرنی ہے اور مدینہ پاک جانا ہے۔ تو پہلے عادت پہ عمل ہو رہی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہہ دیا کہ تم محفوظ رہو گے، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ وہ واپس آئے اور پھر ان سے نسل چلی۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں، کثرت اولاد پہ۔ تو ادھر 22,000 کا لشکر تھا، اور بہت سارے لوگ نادانی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ، آج حالات ایسے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ سب شیطانی چال ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ شیطان کے بھنور میں وہ پھنس چکا ہے، شیطان کے بھنور میں وہ پھنس گیا ہے۔ جب شیطان یہ آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو تم کو بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ سب مکاری اور یہ دجالی، یہ سب بند کریں آپ، یہ سب جہالت والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جہالت کی بنیاد پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بنو امیہ والے ایسے ویسے، اس طرح کی باتیں۔ اب یہ جہالت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ وہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ بنو امیہ میں۔ اب جو لوگ ڈائریکٹلی گالی دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر یزید کے بیٹے معاویہ، یزید کا کہ ایک بیٹے تھے نا معاویہ، ان کا بھی نام تھا معاویہ، جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار دیا تھا۔ تو آپ پھر کہاں جا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ دین نام ہے سلنڈر کر دینے کا، عقلوں کو چلانے کا نہیں، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر سب کے سب شہید ہو گئے سوائے ایک کے۔ اب کثرت اولاد سمجھیں آپ، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ادھر 22,000 کا لشکر تھا، مگر آج ان کی نسل میں سے روئے زمین پر ایک بندہ بھی باقی نہیں ہے، ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر تھا، مگر ادھر صرف ایک بچے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام فخر الدین رازی کے لفظ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ، کہ اس نسل سے دنیا میں کوئی ایک فرد نہیں بچا ہے۔ 22,000 کا لشکر تھا، 80 سال سے زیادہ حکومت تھی، مگر ادھر فرماتے ہیں کہ ثُمَّ انظُرْ كَمْ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْأَكَابِرِ وَالْعُلَمَاءِ۔ ادھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک بچا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر محلے میں آل رسول پایا جا رہا ہے، ہر شہر میں آل رسول پایا جا رہا ہے، ہر علاقے میں آل رسول پایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ میں نے وہ معنی جو سمجھایا تھا پچھلے جمعہ کو، وہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں میں آپ کو پھر سمجھا دوں کہ مستقل صرف 2 کی محبت ہے، یاد رکھیے گا، مستقل کس کی محبت ہے؟ صرف 2 کی، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں اعتدال ہے، بہت سارے جاہل قسم کے لوگ، ایسے وہ لوگ رہیں گے جو آپ کے سامنے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو وہ کبھی محبت اہل بیت میں اتنا غلو کر دیں گے کہ صحابہ کرام پہ لعنت۔ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کرے گا کہ اہل بیت کی شان کم کر دیتا ہے، وہ اس طرح نہیں بیان کرتا ہے۔ اہل سنت اعتدال کا مسئلہ ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی شان و شوکت کی بنیاد پہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں حضور کے نسبت کی وجہ سے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں حضور کے نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ہمیں جس سے بھی محبت ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے ان کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا انتخاب کیا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی پچھلے جمعہ کو کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر شہادت نہ پائی جاتی تو شہادت میں ثواب نہیں ہوتا۔ میں نے وہ مثالیں بھی آپ کو سمجھائی تھی، اسی میں ثواب ہے جو سرکار علیہ السلام میں پایا جائے یا سرکار نے حکم دیا ہو، ٹھیک ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، سرکار فرماتے ہیں میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو اب جب سب کچھ میرے آقا بانٹتے ہیں تو سرکار کی جھولی میں شہادت ہے، سرکار شہید ہوئے نہیں ہوئے۔ تو اگر کل کوئی شہید کھڑے ہو جاوے امت محمدیہ کا، کہے آقا آپ شہید نہیں ہوئے تھے میں شہید ہوا تھا، تو اس صفت میں تو آپ سے بڑا ہوں میں، نعوذ باللہ، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں ہر اعتبار سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پھر شہادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی چاہیے۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو جب کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو شہادت بھی ملنی ہے سرکار کو، تو اس کی حیثیت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح انتظام فرمایا کہ حسنین کریمین کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کل کتب تاریخ اور احادیث اٹھا لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ نہروان میں لے کر کے گئے ہیں تو مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ 16 اولادیں تھیں، 18 اولادیں تھیں۔ کتنی؟ 18 اولادیں تھیں۔
ان اولادوں میں نام جانتے ہیں؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، حسن بن علی، حسین، یہ سب نام تھے مولا علی کے اولادوں کے۔ تو وہ جب لے کے گئے تو کہا ابو بکر تم کنبے لگاؤ، تم فلاں کام کرو، تم فلاں کام کرو، عمر بن علی تم یہ کرو، عثمان بن علی یہ کرو۔ حسنین کریمین کو نہیں بولا، کچھ نہیں کہا۔ تو مالک اشتر نے سوال کیا کہ حضور سب کو بول رہے ہیں اپنی اولادوں کو، حسنین کو آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں، ان کو بھی کوئی کام بتا دے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں یہ 16 میری اولاد ہیں، یہ دونوں محمد عربی کی اولاد ہیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو بیٹا کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے۔ اس پر بات تفصیل ہو جائے، چونکہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا کہا۔ اب شہادت دیکھیں 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیں کوئی بھی شہادت ہونے کے بعد مشہور ہوتی ہے۔ کوئی بھی شہادت جب ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں شہید ہو گئے، مگر یہ شہادت ایسی ہے کہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، اس کے 50 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس پر ایک تفصیل ہے، گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہر شہادت کا راوی کوئی صحابی ہوتا ہے۔ کسی بھی صحابی کی شہادت کا راوی جس نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شہید ہو گئے، یہ ایسی شہادت ہے جس کے راوی میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کرتے ہیں۔ اب 2 شہادت تھی، ایک شہادت کی 2 قسمیں بنی، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ اب دونوں شہادت کے لیے 2 چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ 2 لوگ چاہیے، کیونکہ اگر شہادت سری سرکار کو ملے تو جہری میں ثواب نہیں، اور اگر جہری ملے تو سری میں ثواب نہیں۔ تو اب 2 شخصیت چاہیے تھی، اور 2 ایسے ہوں جو دونوں اپنے ہوں، غیر بھی نہ ہوں۔ میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ حضور کی اپنی اولاد کیوں انتقال فرما گئی، کہ اگر وہ بالغ ہوتے تو نبوت ملنی ضروری تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم نبی تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو اسحاق علیہ السلام بھی نبی۔ تو کل ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے کہ دیکھو میں نبی تھا، میرا بیٹا بھی نبی تھا، آپ نبی تھے، آپ کا بیٹا نبی نہیں تھا، اور سرکار کے آگے نبوت چلنی نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اولاد اگر اللہ نہیں دیتا تب تانا ہوتا کہ دیکھو نبی کو تو اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اس تانے سے بھی بچانا تھا۔ اولاد دیا، بلاغت سے پہلے اللہ نے لے لیا۔ اب یہ دونوں شہزادے، مختصر سنیں آپ، یہ ایسے شہزادے ہیں کہ ان کی حیات سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صاحبزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسنین ایسا دیا کہ سری اور جہری شہادت کا تمام سرکار کا ان کی ذات پہ کرنا تھا۔ تو کیسا دیا؟ فرماتے ہیں مولا علی الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حسن کو دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر کے اور سر اقدس تک حسن حضور کے مشابہ، ایسا لگے حضور کے مشابہ۔ کہاں سے؟ سینے سے لے کے سر تک۔ کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور امام حسین سینے سے لے کے قدم ناز تک سرکار کے مشابہ، سرکار علیہ السلام کے مشابہ۔ یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں کہ پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو جب وہ کوئی اہم پیغام لکھتے تھے، بہت اہم پیغام لکھتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ 2 پیج لیتے تھے، یوں 2 پیج، اس پہ لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرے پیج پہ ہاں آپ کو بتا رہا ہوں پرسوں اتنے بجے آپ لشکر لے کے فلاں جگہ پہ آ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں پرچے پہ آدھے آدھے رہتے تھے، اور 2 الگ الگ فرشتادے کو بھیجتے تھے۔ ایک پرچہ ایک کو دے دیا کہ لے جاؤ فلاں بادشاہ کو دے دینا،
پھر وہ جب نکل گیا تو یہ دوسرا کاپی دوسرے کو دیا کہ یہ فلاں کو دے دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر بیچ میں پکڑے جائیں، کوئی ایک پکڑا جائے تو ایک کو دیکھ کے مضمون سمجھنا آئے کہ کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے. یہ پکڑ گیا تو بھی نہیں سمجھ آئے گا، یہ اکیلے پکڑ جائے گا تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب دونوں ساتھ میں پکڑے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. حسنین کریمین کا حال یہ تھا جو میں نے ابھی روایت بیان کی کہ جب وہ چلتے تھے تو جب الگ الگ چلتے تھے تو ایک طرف امام حسن جا رہے ہیں، ایک طرف امام حسین جاتے تھے، مگر جب دونوں شہزادے اکٹھا ہوتے تھے اور ایک ساتھ میں آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں. اس طرح اللہ نے بنایا تھا. آدھا یہ تھے مشابہ، آدھا یہ تھے مشابہ. ٹھیک ہے. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو قسم کھا کے کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں اس پہ آپ کہیں تو میں گھنٹوں بیان کروں مشابہت پر. حتیٰ انس بن مالک قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے حسن ابن علی سے زیادہ مشابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو حسن ابن علی سے زیادہ حضور سے مشابہ ہو. اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور باطن بھی آپ دیکھیں. صبر دیکھیں، حلم دیکھیں، علم دیکھیں، شعور دیکھیں، بندگی دیکھیں. اب دونوں کا انتخاب فرمایا، دونوں کا انتخاب فرمایا. اچھا، سرکار علیہ السلام چاہتے کتنا تھے؟ حدیث پاک میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصول نے سرکار نے فرمایا ہادان ابن آیا وہ ابن ابنتی اللہم انی احبہما فحبہما احبہما احبہما. سرکار فرماتے ہیں اللہ یہ دونوں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، تو اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں. اور اے اللہ تو ہر اس کو محبوب رکھنا جو ان دونوں کو محبوب رکھے گا. جس کے دل میں حسنین ہوں گے وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا محبوب. میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا نہیں کہ حسنین حسنین ہے، حسنین حسنین ہے. ایک روایت عرض کر دیتا ہوں. ایک موقع پہ صاحب شرف المصطفیٰ نے معجزات رسول میں یہ لکھا ہے کہ حسنین کریمین تھے اور ان کو کپڑے کی حاجت تھی، عید کے دن تھے. تو آئے اور والدہ سے کہا کہ امی جو ہے ہمیں کپڑے چاہیے اور آپ دلا دیجئے. صاحب شرف المصطفیٰ نے اس معجزہ رسول کو لکھا ہے معجزات رسول کے چیپٹر میں. تو انہوں نے مصلی بچھا دیا، اور جب مصلی بچھا دیا اور دعا مانگی تو حضرت جبریل علیہ السلام 2 جوڑے لے کے آ گئے. آپ سوچیں ایسے شہزادے ہیں، 2 جوڑے لے کے آ گئے. اچھا، جب دونوں جوڑے جو لائے تھے وہ دونوں وائٹ، کلر اس کا کیا تھا؟ وائٹ تھا. دیا. اب جب دیا تو حسنین کریمین لے لیا تو امام حسن نے کہا مجھے ہرا چاہیے اور امام حسین نے کہا مجھے سرخ چاہیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی وائٹ تھا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہرا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے سرخ چاہیے. تو سید کائنات نے کہا کہ ہم سب کے جو مشکل کشا ہیں ان کی بارگاہ میں چلو، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ نانا مجھے وہ ہرا چاہیے اور ان کو سرخ چاہیے اور یہ دونوں وائٹ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ پانی لاؤ جس سے میں وضو کرتا ہوں. لوٹا بھرا ہوا تھا، منگایا. سرکار نے فرمایا حسن کیسا چاہیے؟ کہا مجھے ہرا چاہیے. پانی ڈالا، ہرا ہو گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ تم کو کیسا چاہیے؟ پانی ڈالا، سرخ ہو گیا. اب یہاں 2 رنگ بنے، ایک ہرا اور ایک رنگ بنا. اس سے آپ نے کیا سمجھا مجھے نہیں پتا، میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ یاد رکھیں جنت میں بھی 2 ہی رنگ چلیں گے، جنت میں بھی 2 ہی رنگ چلیں گے، قیامت میں بھی 2 ہی رنگ چلیں گے. ایک رنگ ہوگا حسنی اور ایک رنگ ہوگا حسینی. جو یہ رنگ دنیا میں چڑھا لیا نانا جان وہاں اس کی سفارش کروا لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے فرمایا میں بچا لوں گا، کوئی تمہیں شہید نہیں کر سکتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ سرکار نے خواہش کا اظہار کیا ایک ہی حدیث میں۔ تو سرکار کے اندر خواہش موجود تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، مگر اللہ فرماتے واللہ یعصمک من الناس، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے، مگر شہادت دینی بھی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ زہر دے دیا گیا۔ آپ نے حدیث سنا ہوگا، بخاری میں روایت موجود ہے کہ بکرے کے شانے میں ملا کر کے بکری کے اور زہر دے دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرما رہے تھے، ہاتھ روک دیا اور فرمایا، اس یہودن کو بلایا اور فرمایا کہ اس بکری کے شانے نے، جو بھونا ہوا تھا، جو بنا ہوا تھا، جو پکا ہوا تھا، تو سرکار کیا فرماتے کہ اس بھونے ہوئے شانے نے بکری کے مجھے بتایا ہے کہ آقا نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملایا ہوا ہے۔ سرکار وہ ہیں کہ بکری کا بھنا ہوا پکا ہوا شانہ بھی بولتا ہے۔ آج ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، اردو نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور حضرت بشیر بن برہ صحابی رسول ہے، وہی کھائے اور وہ شہید ہو گئے، اسی میں شہید ہو گئے تھے وہ۔ سرکار علیہ السلام نے بلایا تو اس نے کہا کہ میں تو امتحان لے رہی تھی کہ آپ نبی ہوں گے تو پھر اثر نہیں کرے گا، اس طرح کی اس نے بہانے بازی کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کی شروعات تھی، شہادت سری کی شروعات تھی، چھوٹی شہادت، یعنی جس میں زخم نہ لگے، خون نہ بہے، اس کو شہادت سری کہتے ہیں۔ تو شروعات یہاں پہ تھی، اور پھر اس کے اختتام کے لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ یہی وجہ ہے باب وفات النبی مشکات المصابی میں پڑھیں آپ حدیث کہ اما عائشہ صدیقہ کے گود میں سرکار تھے، آخری وقت تھا، تو کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے ہمیشہ وہ زہر کا اثر رہتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، مگر آج اس زہر کا اثر بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ آخری وقت میں سرکار بیان فرما رہے تھے، باب وفات النبی اٹھا کے دیکھیں آپ، مشکات المصابی۔ تو ابتدا جو ہے شہادت صدیقی کی کس کی ذات پہ ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر آپ شہید نہیں ہو سکتے تھے اسی وقت، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ ابتدا ہو چکی تھی، اب انجام کے لیے اور انتہا کے لیے کوئی اپنا ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری کے انجام کے لیے امام حسن مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، پھر اس زہر سے آپ پر اثر ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ دراصل میں امام حسن مصطفیٰ کی شہادت نہیں ہے، تاجدار کائنات کی شہادت ہے۔ یہ شہادت سری ملی سرکار کو، اب جہری کیسے ملی وہ سن لیں۔ وہ اس طرح کہ احد کی لڑائی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دندان مبارک شریف آپ کا کنارے کا یہ نکلا ہوا تھا، سرکار بڑے خوبصورت لگتے تھے، بہت خوبصورت لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ دانت کا کنارہ اگر نکل جاوے تو اور خوبصورت بن جائیں آپ۔ اب ہم لوگ اہل ادب ہیں تو اس طرح باتیں کرتے ہیں نا کہ حبیب اگر دندان مبارک کا یہ کنارہ اگر نکل جائے تو خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ تو اب بتائیں کوئی دانت شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کنارہ کوئی صحابی کر سکتا ہے کہ توڑ دے، نکال دے؟ کوئی عاشق کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک پورا ماحول بنا دیا، احد کی لڑائی شروع کروا دی اور کفار و مشرکین کو کھڑا کر دیا اور کہا تیر مارو، کیونکہ عاشقوں میں تو کوئی کرے گا نہیں ادبن۔ تو ایک تیر آئی اور سرکار سلام کے دندان مبارک کا وہ کنارہ نکلا اور شہید ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور خوبصورت ہو گئے اور حسین ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں خون نکلا تھا، صحیح بخاری میں خون نکلا تھا۔ اب یہ شہادت جہری کی شروعات تھی، یہ شہادت احد میں سرکار پر شہادت جہری کی شروعات تھی، مگر شہید کیوں نہیں ہوئے؟ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے۔ مگر ابتدا سرکار کی ذات پہ ہو چکی تھی، اب وہ ابتدا ہو چکی تھی، انجام کے لیے اختتام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کربلا منعقد فرمایا اور امام حسین کا انتخاب فرمایا اور کہا وہ ابتدا سرکار کی ذات پہ تھی، انتہا امام حسین کی ذات پہ۔ تو امام حسین کی بھی جو شہادت وہ اصل میں تاجدار کائنات کی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اب یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ نواسا نانا سے ہو، نواسا
नाना से हो, ये बात समझ आती है, मगर नाना नवासे से हो। सरकार फरमाते मैं हुसैन से हूं, ये बात समझ में नहीं आती है। इसकी एक तफसीर मैं कर देता हूं, एक तफसीर इस हदीस की तशरीह मैं कर देता हूं, वो सुन ले, अगर अक्ल में आ जाए तो ले ले, नहीं तो मुझे वापस कर दे। कि भाई नाना नवासे से कैसे, तो सुने, जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो इमाम हुसैन नबी से हैं, इमाम हुसैन बड़े हुए तो इमाम हुसैन नबी से हैं, मक्का में आए इमाम हुसैन नबी से हैं, करबला में आए इमाम हुसैन नबी से हैं। करबला में जब शहीद हो गए तो शहादत से लेकर के पैदाइश तक हुसैन नबी से थे, मगर जिस दिन से हुसैन आजम करबला में शहीद हो गए उस डेट से लेकर के, उस वक्त और उस तारीख से लेके कयामत तक अब हुसैन नबी से नहीं, नबी हुसैन से हो गए। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। वक्त हो गया, अल्लाह ताला हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और फिर मैं समझा रहा हूँ दोबारा कि दीन नाम है अपनी अक्लों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर डाल देने का। अपनी अक्लें बिल्कुल इस्तेमाल न करें, शैतान हरबे देगा आपको, तरह तरह की बातें करेगा। मगर हमारे यहाँ याद रखिए, चूँकि इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कल भी एक साहब से बात हो रही थी तो बेचारे खैर उन्होंने तो रुजू कर लिया कि अब तो हालत ये होता है कि ये पूछ लिया जाए कि अदिल्ले शरिया कितने हैं, यानी ये जो दलील दे रहे हो तो दलाइल शरिया कितने हैं ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं मालूम, मगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गढ़ना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये फ़लाँ अफजल है, फ़लाँ अफजल है। मैं ये वाज़े कर दूँ सब पे, और इस पर जिसको दलील चाहिए मुझसे ले ले। मैंने बताया था कि तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल हैं उनका नाम क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है, ये अहले सुन्नत का 1400 साल का इजमाई अकीदा है। अहले सुन्नत का क्या है, 1400 साल का। इसके अलावा अगर कोई अकीदा ये रखता है कि नहीं मौला अली रज़ी अल्लाह तुम तमाम सहाबा में अफजल है, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो गुमराह शख्स है। इस पर अहले सुन्नत का इजमा है। और ख़ुद मौला अली रज़ी अल्लाह तुम जिसको कहें कि ये मुझसे अफजल हैं तो तुम्हारी सुनी जाए कि मौला अली की सुनी जाए। तो ये सब जहालतगिरी बंद करें और जो अहले सुन्नत का अकीदा है 1400 साल पे, उस पे जो है खरे उतरे और अहले बैत तहार से मोहब्बत करें। याद रखें, अहले बैत तहार की मोहब्बत ही ज़रिए निजात है, हाँ ज़रिए निजात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।